بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو میرا سلام اور بہت ساری دعائیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ایک دیوانے کا ایک مشہور و معروف قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امام کے ایک شاگرد ہے عمرو ابن وہب کے نام سے، جنہوں نے 5 ائمہ کا دور دیکھا۔ زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے ان کو ان کے لقب سے۔ ان کا لقب تھا بہلول دانا۔ بہلول کہتے ہیں چٹکلے باز۔ چٹکلے باز ہیں لیکن حاضر جواب۔ ابھی آسان نہیں ہوتا کہ انسان خود کہے کہ میں دیوانہ ہوں، کیونکہ دیوانگی کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تقیہ میں امام کی محبت میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا، میں دیوانہ ہوں۔ حرکتیں کرنے لگے، محل چھوڑ کر سڑک پر سونے لگے، کپڑے پھاڑ لیے۔ سب کو یقین ہو گیا وہ دیوانے ہیں، لیکن وہ اکثر لوگوں کی اصلاح کرتے تھے دیوانگی کے اندر۔ ایک دفعہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں کوفے کے ممبر سے۔ کہتے ہیں 3 چیزیں امام صادق فرماتے ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے امام صادق نے جو 3 چیزیں ایسی فرمائی ہیں مجھے ان سے اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آئے گا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام صادق کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آئے گا، کبھی نظر نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں اگر ہے تو نظر بھی آنا چاہیے۔ روز قیامت ہم سارے اللہ کو دیکھ لیں گے۔ آج تک عزیزان گرامی قدر بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم روز قیامت اللہ کو دیکھ لیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں امام صادق نے فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم میں آگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو روز قیامت جہنم میں ڈال دے گا جہاں اسے سزا ملے گی۔ میں کہتا ہوں نہیں، دونوں ہم جنس ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں ہم جنس ہیں۔ شیطان اور جہنم دونوں آگ سے بنے ہیں، ہم جنس ہیں۔ اب ایک ہی چیز ہے تو آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میں اختلاف کرتا ہوں امام صادق کی اس بات سے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں اس کو سزا ملے گی۔ نہیں، اسے وہاں نہیں کہیں اور سزا ملے گی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تیسرا امام صادق کہتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہیں۔ نیکی کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی اور برائی کریں تو ہمیں سزا ملے گی۔ میں کہتا ہوں نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اپنے کسی فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ ہمارے فعل کا ذمہ دار ہے۔ بہلول حضرت ابو حنیفہ کی یہ تقریر سن رہے تھے، بس انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور ابو حنیفہ کو دے مارا۔ ماتھے پر ایسا زور سے مارا کہ ان کا دماغ اڑ گیا، چکرانے لگے، گر گئے۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہلول نے مجھے پتھر مارا۔ سارے شاگرد دوڑے، بہلول کو پکڑا، بہلول کو مارنے لگے۔ بہلول کہتے ہیں تم کیوں مارتے ہو؟ اس کو لے کر آؤ جس کا میرے خلاف کیس ہے، مدعی کو لاؤ۔ اللہ اکبر، دیوانگی میں اتنا دماغ چلنا۔ کہا چلو کورٹ میں ان کو لے چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا بہلول نے ہمارے استاد کو مارا ہے۔ ابو حنیفہ کو بلایا گیا، عدالت لگی، سارا شہر جمع ہو گیا۔ ابو حنیفہ آئے، کہا جج صاحب اس نے میرے سر پر پتھر مارا، مٹی کا ڈھیلا مارا، میرا دماغ ہلا دیا، ابھی تک سر میں درد ہے۔ بہلول کہتے ہیں اچھا میں نے تمہیں پتھر مارا تو تمہیں کیا ہوا؟ کہا میرے سر میں ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ بہلول کہتے ہیں اچھا درد ہو رہا ہے تو پھر مجھے درد دکھاؤ اور پھر جتنی چاہے سزا دے دو مجھے۔ کہا تم پاگل ہو، درد دکھایا نہیں جاتا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں تم پاگل ہو، درد دکھایا نہیں جاتا، درد محسوس کیا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ اچھا تم نے تو کہا تھا ہر وہ شے جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ اگر درد نظر نہیں آ سکتا تو خدا بھی نظر نہیں آ سکتا۔ خدا نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے۔
جس طرح تو نے کہا کہ درد کو محسوس کیا جاتا ہے نظر نہیں آتا، اسی طرح اللہ کو بھی محسوس کیا جاتا ہے نظر نہیں آتا۔ کہا بات ٹالنے کی کوشش نہ کرو، تم نے مجھے پتھر مارا۔ کہا پتھر کس چیز کا بنا تھا؟ کہا مٹی کا ڈھیلا تھا۔ کہا تم کس سے بنے ہو؟ کہا میں بھی مٹی سے بنا ہوں۔ اب بہلول کہتے ہیں تم نے تو کہا تھا ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جب آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو مٹی کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ کہا تم بات ٹال رہے ہو، مٹی نے مجھے نقصان پہنچایا، میرا سر ہلا دیا۔ یہ بتاؤ تم نے مجھے پتھر مارا کہ نہیں مارا؟ کہا ہے ہاں میں نے مارا۔ کہا قاضی صاحب سن لیجئے، اس نے خود کہا اس نے مجھے پتھر مارا، اس کو سزا دیجئے۔ اب بہلول کہتے ہیں لیکن تم نے تو کہا تھا انسان اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں ہے، اللہ ذمہ دار ہے، جاؤ جا کے اللہ سے جز لو جس نے تمہیں مجھ سے پتھر مروایا۔ کہا مانتے ہو کہ اگر میں ذمہ دار ہوں، میں نے تمہیں پتھر مارا، تو یہ بھی مانو روز قیامت ہر انسان اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ ہے بہلول نے ایک ہی مقدمے میں ابو حنیفہ کے سارے سوالات کے جواب دے دیے، سارے مقدمے حل کر دیے۔ عزیزان گرامی قدر، بہلول دانا کا یہ قصہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔